السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفى اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منکم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود السلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ 2 ہفتوں سے ہمارے جو سورت حجرات سورت چل رہی ہے، جس میں ہم نے یہ ایک مدنی سورت ہے، اس میں 18 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بتائے ہیں کہ اجتماعی زندگی اور انفرادی زندگی میں ایک انسان کو اچھے اخلاق والا کیسا ہونا ہے، تقوی والا، ایمان والا، جو اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ ہو سکے، وہ کیسے لوگ ہوں گے، ان کی صفات کیا کیا ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جنہیں اپنانا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جنہیں چھوڑنا ہے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں وضاحت کی ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پہلے درس میں دیکھا تھا کہ شروع کی 5 آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کس طرح کرنا ہے اور ان کا ادب اور احترام اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ اس کے بعد کے درس میں ہم نے دیکھا کہ آپ کے پاس کوئی بھی خبر آ جائے تو اس خبر کی تحقیق کر لینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ آج کے دور میں یہ بے انتہا ضروری بات ہے، یہ ہر دور کے لیے ضروری ہے، لیکن آج جیسے کہ سوشل میڈیا کے دور میں کوئی بھی بات آ جاتی ہے اور ہم اسے بغیر تحقیق کے فارورڈ کر دیتے ہیں، تو یہاں پر ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ ہم ڈیلی ایسی کوئی چیز دوسروں تک نہ پہنچائیں جو ہم نے خود تحقیق نہ کی ہو۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے کہا کہ ایمان کو تمہارے لیے محبوب کر دیا اور گناہ اور نافرمانی کو تمہارے نگاہوں میں ناپسندیدہ کر دیا ہے۔ اور ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ ایک طریقہ سکھایا، اگر 2 جماعتیں یا 2 مسلمان بھائی ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں یا ان میں کوئی جھگڑا ہو گیا تو ان کے اندر عدل و انصاف کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کے ساتھ صلح رحمی کرانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آج کی آیت میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی بڑی چیز کی طرف ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے آج ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کہیں آج چیک کیجئے اپنے اندر، کہیں میرے اندر یہ صفات تو نہیں آ گئی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے ڈرا رہے ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں دیکھتے ہیں۔ اے ایمان والو، مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائے، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ بول رہے یہاں پر اس آیت میں کسی کو بھی مسخرے پن میں یا پھر ستانے کے لیے کیا کرنا ہے، مذاق نہیں اڑانا ہے۔ دیکھیے انسان جب مذاق اس وقت اڑاتا ہے جب وہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو بڑا اور سامنے والے کو حقیر۔ جب اس کے اندر یہ صفت آ جاتی ہے، اپنے آپ کو ممتاز سمجھتا ہے کہ میں ہر اعتبار سے عقل مند ہوں، دانشور ہوں، میرے پاس سمجھ بوجھ ہے، علم ہے اور میں جاننے والا ہوں، میں پیسے والا ہوں، اگر یہ چیز انسان کے اندر آ جائے اور سامنے والے کے اندر کوئی کمی دیکھتا ہے تو وہ اس کو حقیر سمجھتا ہے اور اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ حالانکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پاس وہی لوگ قابل اعتماد ہے، قابل احترام ہیں جو ایمان اور عمل میں ہیں۔ اللہ کے پاس رتبہ، خاندان، حسب، نسب اور کیا ہے تمہارا علم، تمہارا عمل، تمہارا علم کوئی کام نہیں آئے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارا ایمان اور نیک عمل کام آئے گا۔ اللہ کے یہاں وہی لوگ عزت والے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ خاص کر آیت میں عورتوں کا ذکر کر رہا ہے، کیونکہ یہ عورتوں کے اندر ایک اخلاقی بیماری پائی جاتی ہے۔ عورتوں کے اندر یہ چیز بہت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کا بہت مذاق اڑاتے ہیں۔ دیکھو مجلسوں میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو کیا ڈھنگچ نہیں ہے بیٹھنے کا، مذاق
کیا مینرزش نہیں ہے، کپڑے کیسے پہن کے آئے، یہ وہ پتہ نہیں ہم لوگ کن کن چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں عورتیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص عورتوں کا نام لے کر کہا ہے کہ یہ چیز سے بچو. کیونکہ دیکھیے حدیث رسول میں ہے کہ لوگوں کو لوگوں کو حقیر سمجھنا اس وقت سمجھتا ہے انسان جب وہ خود کبر کی طرف ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر جب تکبر آ جاتا ہے تو وہ سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے. یہ حدیث میں نہایت ہی ناپسندیدی چیز کا اظہار کیا ہے، اور قرآن نے بھی اور حدیث نے بھی. آگے آتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کی کو عیب نہ لگاؤ. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کسی ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، یعنی کسی کے اندر کوئی فالٹس نہیں نکالو، ان کے اندر کوئی غلطیاں ہیں، کوئی چیزیں ہیں تو اس پر ان کو لعن تان نہ کہو. جیسے کہ فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ اے تم خود بچوں کے سامنے کہتے ہیں یا پھر رشتہ داروں میں کہتے ہیں اے تم فلاں کے رشتہ دار ہے، تم فلاں خاندان سے بلونگ کرتے، تمہاری ماں ایسی تھی، تمہاری ماں ویسی تھی، تمہارا بھائی تو بڑا ہی نکما ہے، تم ان کی بہن ہے. تو اس طرح ہم کیا کرتے سامنے والے کے خود کے اندر بھی عیب نکالتے ہیں، اس کے اندر ارے تمہارے اندر یہ بہت بری عادت ہے، یہ جو تم چلا کے بات کرتے ہو بڑی بری چیز ہے. یعنی ایک گرا کر سامنے والے کو بات کرنا، اس کے اندر کے عیب نکالنا. ہاں سامنے والے کو کہیے اصلاح کے طور پر، اس کو اکیلے میں لے کے جا کے سنجیدگی سے کہنا وہ الگ چیز ہے، لیکن کسی کے عیب نکالنا یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ کہا ہے. اور نہ کسی کو برے القاب دو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی کو برے برے لقبوں سے نہ پکارو، برے برے القاب نہ دو. مطلب کیا ہے؟ یعنی کسی کے ایسے نام رکھ لینا یا پھر ایسے نام سے ان کو تجویز کرنا جو ناپسندیدہ ہو جب وہ خود انسان سنے. جیسے کہ فار ایگزامپل میرا کسی نے کوئی نام رکھ دیا ہے، اگر وہ نام میں سنتی ہوں تو مجھے اس بات سے تکلیف ہوتی ہے، تو ایسے طرح کے لقب دینا یہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے. ہاں لقب دینے کی بھی اجازت ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا لقب، لیکن وہ اچھے لقب تھے. جیسے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کو لقب دیا طیار کا، یعنی پرندے کا لقب دیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جنگ میں اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دیے تھے. ہاں وہ سپہ سالار تھے جنگ کے، انہوں نے جنگ میں اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دیے، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کل جنت میں 2 پر عطا کریں گے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے ہاتھ کٹائے، اس وجہ سے وہ ان کو پر عطا کریں گے جنت میں، اور وہ جنت میں اڑتے ہوئے پھریں گے. تو ان کا نام جعفر طیار، ان کو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو طیار کا لقب دیا گیا. ہاں ایسا لقب دے جو ان کی خصوصیات پر ہو، جب وہ سنے تو بھی خوش ہو، لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسے القاب دینا جو وہ اگر سنتے ہیں تو ان کو ناپسندیدہ ہوتا ہے. جیسے کہ آج کے معاشرے ہم دیتے ہیں یہ گڈا ابراہیم، کالی فاطمہ، یا پھر موٹی سریا. ان کی کچھ ان کے اندر کی جو فالٹس، ان کے اندر کی جو کمیاں ہیں اس کو انڈیکیٹ کرتے ہوئے ہم اگر کسی کو نام و القاب دیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ بولے ہرگز یہ ناپسندیدہ ہے. ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، یعنی اگر ایمان لانے کے بعد اگر آپ ان کو ان کے پرانے مذہب کے بنا پر ان کو مثال دے کر ان کو تکلیف دیتے ہیں، ویسے نام رکھتے ہیں. جیسے کہ ایمان لانے کے بعد انسان کیا کرتا ہے؟ کفر سے بیزار آ جاتا ہے، شرک سے بیزار آتا ہے، شراب، زنا وغیرہ، جھوٹ، ان چیزوں سے چھوٹ جاتا. لیکن ہم بعد میں بھی وہ ایمان لانے کے بعد بھی، توبہ کرنے کے بعد بھی ہم ان کی طرف یہ بات بول رہے جھوٹی نمبر 1 ہے. وہ کیا ہے؟ جھوٹی ہے. ارے انہیں شرابی تھا، انہیں زانی عورت ہے فلاں. ہم کیا کرتے پچھلے انہوں ایمان لانے سے پہلے انہوں نے جو غلط کام کیے ہیں، لیکن بعد میں بھی ہم یہ چیز کا لقب دیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا جو توبہ نہ کرے وہی ظالم ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے کہی. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان الظن ان بعض الظن ثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. اللہ تعالیٰ نے کہا اس آیت میں
کہ اے ایمان والو بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ بدگمانی سے بچنا ہے۔ زن کہتے ہیں گمان کرنے کو۔ دیکھیں حسن زن ہونا چاہیے، اچھا زن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے بھی، کوئی بھی معاملات میں حسن زن ہونا، اچھا گمان کرنا۔ لیکن بدگمانیاں، انہوں دیکھیے میرے بارے میں بول رہے، انہوں بات خاموشی میں سرگوشی کیے تو میرے بارے میں بولے ہوں گے، انہوں دیکھ کے دروازہ بند کر لیے تو مجھ سے شاید ان کو کوئی چڑ ہے۔ ایسی بدگمانیاں نہیں پالنا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی کہ ایسے بدگمانیوں سے بچو، اور بھید نہ ٹٹولو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کا عیب کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ بھید نہ ٹٹولو۔ بھید نہ ٹٹولے سے مراد کیا ہے؟ بھید نہ ٹٹولو سے مراد یہ ہے کہ کسی کے اندر کوئی عیب معلوم ہو گیا آپ کو، یا پھر نئی آپ ڈھونڈے کہ اس کے اندر کیا خامی رہیں گی، وہ یہ تجسس کہتے ہیں نا، تحقیق کرتے رہنا، معلوم کرتے رہنا۔ اور کیا اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حدیث میں اس کو سخت منع کیا گیا، بلکہ حکم دیا گیا ہے اگر کسی کی خامی یا کوتاہی تمہارے علم میں آ جائے تو اس پر پردہ پوشی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پردہ پوشی کرو۔ کوئی کسی کے عیب معلوم ہو گئے، کسی کے فالٹس ہم کو معلوم ہو گئے تو ہم کیا کرنا ہے؟ اس پر پردہ ڈالنا ہے۔ ہم معلوم رہ گیا ہمارے حد تک رکھے تو دوسروں تک یہ بات ہرگز نہیں بولنے ہیں۔ ہو سکتا ہے کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کی پردہ پوشی کرنے کی وجہ سے کل ہماری پردہ پوشی کر لے، ہو سکتا نا انشاءاللہ۔ تو اسی لیے کیا کرنا ہے؟ پردہ پوشی کرنا ہے، اور کسی میں کوئی عیب نہیں نکالنا ہے۔ یعنی عیب نہیں نکالنے کا مطلب کیا ہے؟ یا کسی کی غیبت نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے بولا تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، یعنی دوسرے لوگوں کے سامنے کسی کی برائیاں یا کوتاہیوں کا ذکر کرنا۔ اگر جسے وہ سنتا ہے تو اس کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، ایسی چیز کو کہتے ہیں غیبت۔ اور اگر وہ چیز اس کے اندر نہ موجود ہو، اگر کوئی فالٹ اس کے اندر موجود ہی نہ ہو، اس کے بارے میں ہم کسی کے بارے میں کچھ اپنی طرف سے لگا کر اگر بول دیتے ہیں تو گویا ہم ان پر بہتان باندھ رہے ہیں۔ تو غیبت کہتے ہیں کسی کے اندر کوئی چیز موجود ہے، غلطی اس کے اندر کوئی فالٹ موجود ہے، وہی فالٹ کے بارے میں کسی دوسرے سے کہنا، یہ غیبت ہے۔ اور اگر وہ فالٹ اس کے اندر ہو ہی نہ، اگر ہم اس بارے میں کہتے ہیں تو بہتان باندھنا ہے۔ اس چیز سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع کیا ہے۔ تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے، تم میں سے کوئی تم کو اس سے گھن آئے گی۔ اللہ تعالیٰ بول رہے آگے آیت کے ٹکڑے میں، یعنی کسی مسلمان بھائی کی کسی کے سامنے برائی بیان کرنا ایسا ہے جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ مردار بھائی کا گوشت کھانا تو کوئی پسند نہیں کرتا نا، ہرگز نہیں، لیکن غیبت لوگوں کو نہایت ہی مرغوب غذا لگتی ہے، یعنی پسندیدہ۔ یعنی دیکھیے گوشت، مردار بھائی کے گوشت اور غیبت دونوں کو اللہ تعالیٰ برابر رکھ کر بول رہے کہ تم اگر غیبت کر رہے تو اپنے بھائی، مردار بھائی کا تم گوشت کھا رہے، تو اس چیز سے بچنے کا حکم دیا۔ کیا آپ پسند کریں گے کہ اپنے بھائی کا مردار گوشت کھائیں؟ لیکن غیبت ہمیں بہت پسند آتی ہے۔ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو بڑا مزہ لیتے ہیں، یا کسی کی سنتے ہیں تو بڑے مزے سے سنتے ہیں۔ تو یہ سوچئے جب جب آپ غیبت کرنے کے بارے میں آپ کا دل ابھرے یا کسی کی سن رہے تو سوچئے کہ میں اپنے مردار بھائی کا گوشت کروں۔ کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں؟ تو پھر غیبت سنیے، اگر نہیں پسند کرتے تو غیبت کرنے سے اور سننے سے بچیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے بہترین انداز میں بول رہے کہ جو تم غلطیاں کر رہے، کون سے غلطیاں؟ بدگمانیاں ہو، مذاق اڑانا ہو، کسی میں عیب نکالنا ہو، کسی کو برے القاب دینا ہو، کسی کو برے القاب بھی دیے ہو، یا پھر کسی کی غیبت کی ہو، کسی کے اندر کے بھید ٹٹولے ہوں، یہ تمام اگر تم گناہ کر چکے ہو اس سے پہلے تو فوری اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹو۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں، تو توبہ کیجیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔
اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں فرما رہے ہیں اے لوگو ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ایک مرد اور عورت سے مراد کون ہے؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے یہ ہمارے ماں باپ ہے، اصل میں ہمارے ماں باپ ہے. یعنی تم کو کیا کیا میں نے؟ الگ ایک ماں باپ سے پیدا کیا، یہ تم ایک کی ہی اولاد ہو. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب کس کی اولاد ہے؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ بول رہے اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے اور قبیلے بنا دیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ بول رہے جو خاندان، جو کنبے، جو قبیلے بنائے دیے، یہ کس کے واسطے بنائے؟ تاکہ تم پہچانے جاؤ تم یہ فلاں خاندان سے، یہ فلاں قبیلے سے ہے، یہ فلاں شہر سے ہے. دیکھیے کوئی لوگ ہے نا شہر سے اپنا نام منسوب کر لیتے، کوئی ہے نا خاندان جیسے کہ شیخ، سید، پٹھان، خان یا پھر الگ الگ چیزوں سے یہ نام ہوتے، یہ فلاں خاندان سے بلونگ کرتی، یہ فلاں کنبے یا قبیلے سے بلونگ کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے. تو یہی چیز پہچانے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کنبے قبیلے بنائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم اس پر غرور نہیں کر سکتے میں فلاں خاندان سے بلونگ کرتی ہوں، میں فلاں حسب نسب والی ہوں، میں فلاں ماں باپ یعنی فلاں شہر سے بلونگ کرتی ہوں. یہ چیزیں فخر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی ہیں، بلکہ بس اس لیے بنائی کہ تم اس سے پہچانے جاؤ. اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پاس خاندان، کنبے، قبیلے، حسب نسب، پیسہ، رتبے کی وجہ سے عزت والا نہیں بنتا، بلکہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ میرے نزدیک اگر کوئی عزت والا ہے، اگر تم میرے نزدیک اپنی میرے نزدیک اپنی عزت بڑھانا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ ایک بہترین بول دی ایک بات کہ جو مجھ سے زیادہ ڈرتا ہے گویا وہ مجھ سے کیا ہے؟ میرے سامنے باعزت ہے. عزت والا اللہ کی نظر میں کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں تقوی اختیار کرنے والا بنائے اور حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرنے والا بنائے. اور اللہ تعالیٰ بولے ان اللہ علیم خبیر، یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے. اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں اور خبر رکھنے والے ہیں. تو اس بات سے ہمیں معلوم ہو رہا کہ آج کے اس ٹاپک میں ہم نے دیکھا کہ مذاق اڑانا کسی بھی مرد یا عورت کے لیے اجازت نہیں ہے. کسی کے عیب نکالنا، کسی کو برے القاب دینا، بدگمانیاں کرنا، عیب ٹٹولنا، غیبت کرنا گویا کہ ایسا ہے کہ ہم اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے. اور کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ کسی کنبے قبیلے پر فخر کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے نزدیک اگر کوئی عزت والا ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ سے جو زیادہ ڈرتا ہے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین و سامعات، کاروان دین ایک تعلیمی و دینی چینل ہے. رمضان کے بابرکت مہینے میں اپنے نفلی صدقات و خیرات اور عطیات سے نوازیں. شرعی علم کو فروغ دینے میں ہماری مدد کریں.